میرا سوال ہے کہ بندہ ایک ذمہ دار ہے تو وہ ٹھیکے پہ لے کے زمین کاشت کرتا ہے، 1 لاکھ روپیہ یا 2 لاکھ روپیہ ٹھیکہ دیتا ہے، اس کے بعد سال میں 3 فصلیں آ جائیں 4 فصلیں آ جائیں تو ہر فصل پر خرچہ نکالنے سے پہلے اس نے عشر دینا ہے 10واں حصہ۔ اس کے برعکس ایک بندہ ہے وہ کوئی کارخانہ لگاتا ہے، کوئی انڈسٹری لگاتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، تو اس کے لیے خرچے اخراجات نکال کے سال کے بعد 40واں یعنی 2.5% ہے، اس میں کیا اس کی وجہ یہ ہے جو ٹھیکے پر زمین لی جاتی ہے، ٹھیکے پر ہو یا اپنی جو زمین ہو، اس میں سے جو کچھ اگتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ حدیث میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے کہ جو کچھ زمین اگاتی ہے تو زمین نے جو کچھ اگایا اس میں سے آپ نے عشر دینا ہے، اس میں سے خرچہ منہا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اس میں کھادوں کا یا سپرے کا یا دیگر اخراجات نکال لیں تو اس کی شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اس میں حدیث میں یہ کہ جو کچھ زمین اگائے گی اس میں سے آپ نے اس کا عشر دینا ہے۔ اس لیے جو ہم باقی چیزوں میں سے چیزیں زکوٰۃ وغیرہ نکالتے ہیں تو اس میں تو یہ کہ مال زکوٰۃ جو ہے اس میں سونا ہے، چاندی ہے، روپے پیسے ہیں، مال تجارت ہے، یہ زکوٰۃ کے یعنی اموال میں سے ہے، جبکہ جو عشر ہے وہ ہم نے اس میں سے دینا ہوتا ہے جو زمین نے اگایا، تو زمین جو کچھ اگائے گی اس میں سے عشر ہوگا، اس میں سے خرچہ نہیں نکالنا، یہ وجہ ہے۔ نہیں حضور، وہ یہ ہے کہ اس کو جو سال کے بعد دینا اس کا 40واں حصہ ہے، یعنی وہ 100 کے پیچھے 2.5 ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ 10واں حصہ دینا، اس میں حکمت جو حدیث ہے نا، حدیث میں حکم ہے نا، نص موجود ہے، اس میں نص موجود ہے کہ جو کچھ زمین نے اگایا اس میں سے آپ نے 10واں حصہ دینا ہے۔ اور اگر یعنی وہ اگر زمین بارانی ہے، آسمان سے بارش سے وہ سیراب ہوتی ہے، اور اگر آپ نے اس کو بارانی نہیں ہے، وہ آپ نے خود اس کو ٹیوب ویل سے یا اس کو معاملہ تار کے آپ نے اس کو پانی لگایا ہے تو پھر اس میں سے نصف عشر دینا ہوتا ہے، نصف عشر 20%۔ جی اور کو دوست السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک مالدار آدمی ہے جو مسجدوں میں بھی پیسے دیتے رہتے ہیں، جیسے سولر پلیٹیں لگوا دیں یا تعمیرات میں حصہ لیتے رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا قادیانیوں کے ساتھ تعلق ہے، قادیانیوں کے ساتھ سلام دعا رکھتے ہیں، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ اس کی وضاحت یہی کہ قادیانی ان کے ساتھ تعلق رکھنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور کوئی بھی شخص ہے یاد رکھے کہ قادیانی چونکہ کافر مرتد ہیں، اور کافر مرتد جو ہے اس کے ساتھ نہ تو معاملات کرنے جائز ہیں اور نہ موالات جائز ہیں۔ معاملات کا مطلب ہے لین دین، خرید و فروخت، اور موالات کا مطلب ان کے ساتھ پیار محبت، رشتہ ناتا، دوستی یاری الفت، اس طرح کی۔ قادیانیوں کے ساتھ موالات اور معاملات دونوں حرام ہیں، یہ کوئی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ اس لیے اگر وہ بندہ کرتا ہے تو اس کو وہ گناہ گار ہے، سخت کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے اور اس کو اس بات سے باز آنا چاہیے۔ وہ باز نہیں آتا، لیکن ہمارے مسلمان بھی اس کے ساتھ سلام دعا رکھتے ہیں، ان کو کیسا رویہ اپنانا چاہیے؟ دیکھیں، 2 طرح کا شرعی حکم ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قاضی کے ساتھ متعلق ہوتا ہے کہ قاضی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ظاہر یہاں قاضی کا نظام تو نہیں ہے، البتہ یہ یہاں دوسرا حکم آئے گا کہ عام مسلمان، عام پبلک جو ہے وہ ایسے بندے کے ساتھ کیا برتاؤ کریں جو بندہ اعلانیہ طور پہ ایسے گناہ کا مرتکب ہے۔ مثلا کوئی بندہ اعلانیہ طور پہ سود کھاتا ہے، اعلانیہ طور پر رشوت کرتا ہے، یا اعلانیہ طور پہ بڑا وہ چور ہے، ڈکیت آدمی ہے، تو شرعی حکم پر ایسے لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے اپنا تعلق توڑ لیں، ایسے لوگوں سے الگ رہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں وتر میں روزانہ یہ کہتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، یا اللہ جو تیری نافرمانی کرتا ہے ہم اس سے الگ ہو جاتے ہیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات طیبات میں نے سورۃ الفتح شریف سے تلاوت کی ہیں، انشاءاللہ انہی آیات کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، حضور کی تعظیم اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی عظمت و شان، حضور کے مدارج و معارج کا ذکر کرنے کی توفیق اور ذکر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ احباب گرامی قدر، یہ جو ہم میلاد مصطفیٰ کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، یہ میلاد کی محفلیں، ذکر مصطفیٰ کی محفلیں ہیں، یقیناً ایک عاشق رسول، ایک محب مصطفیٰ جب اپنے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنتا ہے تو اس کا
सीना उसका दिल शादो आबाद होता है, इश्क मुस्तफ़ा से आंखें रोशन होती हैं। और मोहब्बत का तकाजा है मन अहब्बा शैयन अक्सर ज़िक्र हो, जो जिसके साथ जितनी कसरत के साथ मोहब्बत करता है मुहिब अपने महबूब का उतना ही कसरत से जिक्र करता है। तो ये ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफ़िलें हैं, हुजूर के अज़मत के इजहार की महफ़िलें हैं। मिलाद मुस्तफ़ा की महफ़िल हम सुन्नी जहाँ भी मुनाकिद करते हैं, शर्क से लेकर गरब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, जहाँ जहाँ कहीं हुजूर के मिलाद पाक की महफ़िलें होती हैं, तो मिलाद की महफ़िल का मकसद ये है, और दीगर और मकासद भी हैं। एक मकसद ये है अल्लाह के महबूब की अज़मत का इजहार करना। ज़रा मोहब्बत से बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। अज़मत मुस्तफ़ा का इजहार, और ये ज़िक्र की महफ़िल, मिलाद की महफ़िल, ये हुजूर की अज़मत के इजहार का तरीका है। नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की अलामत और दलील है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम का एक मज़हर व पहलू है। और कुरान मजीद में रब्बुल आलमीन फरमाता है इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, बेशक ए हबीब प्यारे हमने आपको शाहिद बनाकर और मुबश्शिर बनाकर और नज़ीर बनाकर भेजा। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि, ताकि ए लोगो तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ। व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, और नबी की ताज़ीम करो, नबी की तौक़ीर करो। व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, और सुबह शाम रब की पाकी बयान करो। इन दो आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तीन बातों का जिक्र किया है कि अपने हबीब को भेजा। आपने तमहीद और मेरा मुकदमा तवज्जो से सुनना है। तीन बातों का जिक्र है। नंबर एक, तुम ईमान लाओ। नंबर दो, तुम नबी की ताज़ीम व तौक़ीर करो। नंबर तीन, तुम सुबह शाम रब की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो। तीन चीज़ों का जिक्र है, सबसे पहले ईमान का, और सबसे आखिर में इबादत का, और दरमियान में अल्लाह के महबूब की ताज़ीम व तौक़ीर का अल्लाह ने तज़किरा फरमा दिया। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, इमाम आशिक़ा अशार, इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मुसलमानों इन आयात की तरतीबे जमील तो देखो कि अल्लाह ने सबसे पहले ईमान और सबसे आखिर में अपनी इबादत और दरमियान में अपने हबीब की ताज़ीम व तौक़ीर का तज़किरा फरमाया। फरमाते हैं कि तरतीब बताती है कि जो ईमान ना लाए वो ताज़ीम करे तो ताज़ीम कबूल नहीं, और जिसके दिल में नबी की ताज़ीम नहीं वो इबादत करे तो उसकी इबादत कबूल नहीं। अगर समझिए तो मिल के मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहते हैं। अगर दिल में हुब्ब रसूल नहीं, ताज़ीम मुस्तफ़ा नहीं, तो फिर कोई इबादत कबूल है? फरमाते हैं ईमान के हकीकी और वाकई होने को दो बातें जरूरी हैं। यानी अगर जांचना चाहते हो, परखना चाहते हो कि तुम्हारे पास वाकई हकीकत में ईमान है, तो फरमाते दो बातें जरूरी हैं। नंबर एक, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, और नंबर दो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को तमाम जहानों पर तकदीम।